السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ سمندر بہت گہرا ہوتا ہے، مگر کتنا گہرا یہ ہم میں سے کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، سمندر ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ یہ کل زمین کا 70% حصہ کور کرتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس زمین کے تمام جزیروں اور براعظموں کو اکٹھا کر کے سمندر کے گہرے ترین حصوں میں ڈال دیں، تب بھی یہ زمین اپنے تمام مال و اسباب سمیت سمندر میں 2 میل کی گہرائی تک ڈوب جائے گی۔ دوستو، سمندر جتنا گہرا ہے، اس کی گہرائی میں اتنی ہی خوفناک مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سمندر کی گہرائی اور ان مخلوقات کے بارے میں، اور مزید یہ بھی کہ آج تک انسان سمندر کی کتنی گہرائی تک جا چکا ہے۔ دوستو، سمندر کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں سمندر کی سطح سے 40 میٹر کی گہرائی میں، جو کہ ریکریشنل سکوبا ڈائیونگ کے لیے ایک حد ہے۔ اس سے زیادہ مزید گہرائی میں انسان سکوبا ڈائیونگ نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا مزید نیچے 93 میٹر کی گہرائی میں لوسیتانیہ نامی جہاز کا ملبہ دریافت ہوا تھا، جو کہ ورلڈ وار 1 کے دوران سمندر میں ڈوبا تھا۔ تب 1200 کے قریب لوگ بھی اس جہاز کے ساتھ اس سمندر میں ڈوب گئے۔ لوسیتانیہ جہاز کی لمبائی 240 میٹر تھی، جبکہ حیران کن طور پر وہ اپنی لمبائی سے کم گہرائی میں ڈوبا تھا۔ تھوڑا سا مزید نیچے یعنی 100 میٹر کی گہرائی میں اگر انسان بغیر کسی حفاظتی سامان اور ضروری آلات کے جائے تو سمندری غوطہ خوری اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور ڈیکمپریشن سکنس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مگر مزید تھوڑا سا نیچے 332 میٹر کی گہرائی میں وہ حد موجود ہے جہاں ہمیں سکوبا ڈائیونگ کا ورلڈ ریکارڈ ملتا ہے، جو کہ احمد گبر نامی شخص کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ اس سے مزید نیچے 443 میٹر کی گہرائی اس دنیا میں موجود ایک امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے جتنی گہری ہے۔ مزید 500 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندری بلو ویل کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ یہ مچھلی اس زمین کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کھانے میں بھی بالکل حلال ہے، اور اس کو مختلف قسم کی ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید 535 میٹر کی گہرائی پینگوئنز کی غوطہ خوری کی حد ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں پانی کے پریشر کی شدت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ سمندر کی سطح سے اس جگہ پر پانی کا دباؤ ایک انسان یا ایک پینگوئن کے لیے اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا کہ ایک بیئر کو ایک سکے پر کھڑا کر دیا جائے۔ اس سے مزید آگے 830 میٹر کی گہرائی میں ہم برج خلیفہ کی اونچائی جتنی گہرائی میں جا پہنچتے ہیں، جو کہ اب تک کی دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ جب ہم سمندری سطح کی 1000 میٹر کی گہرائی میں پہنچتے ہیں تو یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جسے اسکیری زون کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا یہ مکمل طور پر تاریک ہوتا ہے۔ اگر گہرائی اتنی زیادہ ہے تو پانی کا دباؤ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، لیکن اگر انسان یہاں پانی کے پریشر سے بچ بھی جائے تو اسے مارنے کے لیے جائنٹ سکویڈ ہی کافی ہوں گی۔ مزید 1280 میٹر کی گہرائی میں ہم لیدر بیک سی ٹرٹل کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ کچھووں میں یہ سب سے بڑا کچھوا ہے، جو کہ تقریباً 2 میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن 500 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس سے مزید نیچے 1828 میٹر کی گہرائی میں ہم گرینڈ کینین نامی دنیا کی گہری ترین وادی کی گہرائی تک جا پہنچتے ہیں۔ مزید 2000 میٹر کی گہرائی میں ہمیں کچھ ڈراؤنی اور خوفناک سمندری مخلوقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ بلیک ڈریگن فش۔ یہ ایسی گوشت خور مخلوق ہے جس کے اندر سے روشنی تک نہیں گزر سکتی۔ اس سے تھوڑا سا مزید نیچے جانے پر یعنی 2250 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندری مخلوق سپرم ویل اور انتہائی خطرناک کلوزل سکویڈ کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ سپرم ویل کے جسم پر اکثر سکارز موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہیں جو سپرم ویل اور کلوزل سکویڈ کی لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو لگاتے ہیں، جو کہ سمندر کی ایک انتہائی گہرائی میں ہوتی ہے۔ کلوزل سکویڈ 14 میٹر کی لمبائی تک بڑے ہو سکتے ہیں اور ان کا وزن 750 کلو گرام تک جا پہنچتا ہے۔ ان کی آنکھ کا سائز ایک ڈنر پلیٹ کے جتنا بڑا ہوتا ہے اور ان کے دانت ریزر کی مانند تیز ہوتے ہیں۔ مزید کہیں زیادہ نیچے جا کر یعنی 3800 میٹر کی گہرائی میں ہمیں مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک کا ملبہ ملتا ہے۔ اس سے بھی مزید نیچے 4000 میٹر کی گہرائی تک جائیں تو ہم سمندر کے اس حصے تک جا پہنچتے ہیں جسے بیزل زون کہا جاتا ہے، اور یہاں پانی کا دباؤ 11000 پر اسکوائر انچ تک جا پہنچتا ہے۔ یہاں عجیب و غریب مخلوقات کے پائے جانے کے رومرز بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ فینگ ٹوتھ یا اینجلر فش وغیرہ۔
دوستوں مزید 4250 میٹر کی گہرائی میں ایک سمندر کی ایوریج گہرائی موجود ہوتی ہے، جہاں عام طور پر ہم سمندر کی زمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے مزید آگے 4791 میٹر کی گہرائی میں بیسمرچ نامی لڑاکا سمندری جہاز کا ملبہ موجود ہے، جو کہ ورلڈ وار 2 کے دوران ڈوبا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ نیچے یعنی 6000 میٹر کی گہرائی میں وہ سمندری خطہ موجود ہے جسے ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پانی کا دباؤ سمندر کی سطح کے دباؤ سے 11000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پریشر اتنا زیادہ ہے جیسے ایک ہاتھی کو ایک پوسٹ ٹائم پر کھڑا کر دیا جائے۔ دوستو حیرت انگیز طور پر یہاں بھی زندگی کا وجود موجود ہے۔ مزید 6500 میٹر کی گہرائی میں ڈی ایس ویلن نامی ایک مشہور ریسرچ سب میرین پہنچی تھی۔ اسی سب میرین نے ٹائٹینک جہاز کے ڈھونڈنے میں بھی مدد کی تھی۔ اس سے مزید کہیں زیادہ نیچے 8848 میٹر کی گہرائی میں ہم اتنی گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں جتنی کہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی ہے۔ اگر یہاں پر ماؤنٹ ایوریسٹ کو الٹا کر کے سمندر میں ڈبو دیں تو اس کا پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کہاں گیا۔ مزید اس سے بھی کہیں گنا زیادہ نیچے یعنی 10898 میٹر کی گہرائی میں ہم وہاں جا پہنچتے ہیں جہاں 2012 میں جیمز کیمرون نامی سمندری آبدوز پہنچی تھی۔ اس کا مقصد ڈیپ سی چیلنج تھا، یعنی سمندر کے گہرے ترین حصے کو دریافت کرنا۔ سمندر کی سطح سے اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 5 گھنٹے کا وقت لگا، جبکہ پانی کے پریشر کی وجہ سے وہاں 20 منٹ سے زیادہ نہ رکا گیا۔ تھوڑا سا مزید نیچے یعنی 10972 میٹر کی گہرائی میں ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جتنی ایک کمرشل ایئر لائن جہاز کی ایوریج اونچائی ہوا کرتی ہے۔ مگر دوستو سمندر میں کچھ ایسے مخصوص حصے بھی موجود ہیں جو اس سے بھی کہیں زیادہ گہرے ہیں، جیسا کہ اگر سمندر میں 10994 میٹر کی گہرائی تک پہنچیں تو یہ اب تک دریافت کیا جانے والا سمندر کا سب سے گہرا ترین حصہ ہے۔ اس حصے کا نام میریانا ٹرنچ ہے جو کہ بحر الکاہل میں واقع ہے۔ دوستو ابھی تک ہم انسانوں نے سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا ہے، جبکہ 95% حصہ ابھی دریافت کرنا باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کا انسان اس سے بھی زیادہ گہرے سمندر کے حصے دریافت کرے۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔